آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کورین سائیکوپیتھ لڑکی کے بارے میں جس نے صرف اس لیے مرڈر کیا کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کسی کو مار کر کیسا فیل ہوتا ہے۔ صرف اپنی کیوریوسٹی کو فلفل کرنے کے لیے اس نے کسی کا مرڈر کر دیا۔ 27 مئی 2023 رات 3 بجے ایک 23 سالہ لڑکی جس کا نام جنگ یو جنگ تھا، وہ ہاتھ میں سوٹ کیس لیے کھڑے ٹیکسی کو روک رہی تھی۔ ٹیکسی کو روکنے کے بعد اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ اس کو ہوپو اسٹیشن لے چلے۔ ہاتھ میں سوٹ کیس لیے ڈرائیور نے سوچا کہ شاید یہ کہیں ٹریول کر رہی ہے یا کہیں سے واپس آ رہی ہے، لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھی اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جانے لگی۔ ڈرائیور نے نوٹ کیا کہ جب جنگ یو جنگ اس سوٹ کیس کو اٹھا رہی تھی تو وہ کافی بھاری لگ رہا تھا اور اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کیب ڈرائیور نے کہا کہ کیا وہ اس کی مدد کرے، لیکن جنگ یو جنگ نے کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ یہ کر سکتی ہے اکیلے۔ اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور ٹیکسی کی ڈیگی میں رکھا اور وہ خود آ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یو جنگ نے ڈرائیور کو ایک پارک کے پاس روکا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک 23 سالہ لڑکی ہاتھوں میں سوٹ کیس لیے ایک ایسی سنسان جگہ پر کیوں اتری، وہ بھی رات کے 3۔ یو جنگ بالکل کام تھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی انزائٹی نہیں تھی، ڈر نہیں تھا۔ وہ جب ٹیکسی سے اتری اور اس نے جب ڈگی کھول کے وہ سوٹ کیس نکالا تو ڈرائیور کو ایسا لگا کہ اس سوٹ کیس سے کچھ چیز لیک ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے اپنا کنسرن شو نہ کرواتے ہوئے یو جنگ کو گڈ بائے بولا اور یو جنگ وہ سوٹ کیس لیے اس جنگل کی طرف چلی گئی۔ ڈرائیور نے واپس آ کر جب اپنی ڈگی کھولی اور چیک کیا تو دیکھا کہ اس کی ڈگی میں خون کے نشانات لگے تھے، یعنی اس سوٹ کیس میں جو بھی تھا وہ نارمل نہیں تھا، کیونکہ سرکمسٹانسز بھی نارمل نہیں تھے۔ ایک 23 سالہ لڑکی ایک بھاری سوٹ کیس لیے جنگل کی طرف کیوں جا رہی ہے اور اس کے سوٹ کیس میں سے ایک ایسا سبسٹنس لیک ہو رہا ہے جو بالکل خون کی طرح لگ رہا ہے۔ ڈرائیور کو یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس ٹائم پر۔ ڈرائیور نے کورین ایمرجنسی نمبر 112 پر کال ملا دی اور پولیس کو اس بارے میں بتا دی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور یو جنگ کو گرفتار کر دیا گیا۔ جب اس کا سوٹ کیس کھولا گیا تو اس میں خون کے نشانات تھے، لیکن اس وقت تک یو جنگ باڈی کو ڈسپوز کر چکی تھی۔ مزید کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آخر یو جنگ تھی کون۔ یو جنگ سال 1999 کو پوسان میں پیدا ہوئی۔ اس کے دونوں پیرنٹس ورکنگ تھے، جس وجہ سے وہ کافی بزی رہتے تھے اور یو جنگ کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے۔ یو جنگ اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ رہا کرتی تھی اور یو جنگ کے گارڈین اس کے گرینڈ فادر تھے۔ شروع سے ہی یو جنگ نے اپنے ماں باپ کی افیکشن، ان کا پیار نہیں دیکھا۔ شروع سے ہی وہ کافی ریزرو مزاج کی تھی اور نہ وہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ اس کا کوئی فرینڈ سرکل تھا۔ یو جنگ نے اپنی اسٹڈی بوسان میں پرائیویٹ سیکنڈری اسکول کنگ گرلز ہائی اسکول سے کی۔ اس کی نیچر اپنے باقی کلاس فیلوز سے کافی الگ تھی۔ جب اس کے کلاس فیلوز سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کوئی بھی یو جنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ان کے مطابق یو جنگ کافی ریزرو مزاج کی تھی، نہ وہ کسی کلاس میٹ سے زیادہ تر بات کرتی تھی۔ کلاس میٹس کے مطابق یو جنگ جب بھی آتی تو وہ بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی لڑکی جو کافی ریزرو مزاج کی ہے تو مے بھی وہ اسٹڈیز میں اچھی ہوگی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ یو جنگ اسٹڈیز میں بھی اچھی نہیں تھی۔ اب یہاں پر ایک کوشچن آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، مے بھی اس کے کلاس میٹ یو جنگ کو بولی کرتے ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ یو جنگ کو کبھی بھی اس کے اسکول میں بولی نہیں کیا گیا۔ دراصل یو جنگ جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی، وہ نہ کسی سے بات کرتی، وہ کلاس میں انٹر ہوتے ہی بیک سیٹ پر بیٹھ جاتی، کسی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتی۔ گریجویشن کے بعد یو جنگ نے اپنے سارے کلاس میٹ سے رابطہ ختم کر دیا، وہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھی۔ گریجویشن کے بعد 5 سال تک یو جنگ ان امپلائڈ رہی، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اور نوکری ہوتی بھی کیسے، کیونکہ یو جنگ کے اندر سوشل سکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر جا کے کس طرح بات کرنی ہے۔ شی واز ویری انٹروورٹ، اور اس دوران وہ سول ایگزام کی تیاری کر رہی تھی، اور اس سول ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کے انگلش اسپیکنگ اسکلز اچھی ہونی چاہیے، آپ کو انگلش میں فلوئنٹ ہونا ضروری ہے۔ ان لکیلی یو جنگ انگلش میں بہت ہی ایوریج تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یو جنگ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گئی تھی، اس نے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران وہ کرائم ڈاکومنٹریز دیکھتی۔ اب ہر انسان کا انٹرسٹ الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان الگ چیز سے فیسینیٹ ہوتا ہے۔ کوئی کرائم ڈاکومنٹریز دیکھنا پسند کرتا ہے، کوئی ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن یو جنگ کا کیس اتنا سمپل نہیں تھا۔ تو موسٹ آف دا ٹائم ہم جب کرائم ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو وہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہوتی ہیں، کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں، ہم کس طرح کسی خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل کوئی بھروسے کے قابل نہیں، آل دس کائنڈ آف اسٹف۔ ہم کرائم ڈاکومنٹریز کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے دیکھتے ہیں اور ہمارا
ہمارا وکٹمس کے ساتھ ایک سمپتھی ہوتی ہے, ہم ان کے لیے سمپتھی شو کرتے ہیں, لیکن جو وہ کرائم کو دیکھ کر اس کو فیسینیٹ کرتی تھی. شی واز obsessed with serial killers, she was obsessed with killing, اور آہستہ آہستہ اس کو ایک کیوریوسٹی ہو گئی کہ اگر ہم کسی کو مار دیں تو اس کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہیو جنگ کی اس کیوریوسٹی میں مزید اضافہ ہو گیا. وہ سیریل کلر سے اتنی obsessed ہو گئی تھی کہ وہ سارا دن گھر پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں, اپنے کمپیوٹر میں کرائم ڈاکومنٹریز دیکھتی. وہ ایک پرفیکٹ کرائم کمٹ کرنا چاہتی تھی, ایک ایسا کرائم جس میں آپ کو پولیس کبھی بھی نہیں پکڑ سکتی. اس لیے اس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی, اس نے ایک ٹیوٹر ایپ پر اپنا اکاؤنٹ کھولا. اب کوریا میں ٹیوٹرنگ ایپ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹیوٹرنگ ایپ میں کافی سارے ٹیچرز ہوتے ہیں جو الگ الگ سبجیکٹس آفر کرتے ہیں, تو یہ کافی سیف ایپ تھا اور کافی سارے لوگ اس کو یوز بھی کرتے تھے. اور اس میں ہر ٹیوٹر کی ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے, جیسے وہ کتنا کوالیفائڈ ہے, وہ کہاں رہتا ہے, اس ٹائپ کی ساری پرسنل انفارمیشن ان ٹیوٹرنگ ایپس پر ٹیوٹرز کی موجود ہوتی ہے. ہیو جنگ نے ٹیوٹر ایپ پر ایک اکاؤنٹ بنایا اور ایسا شو کروایا کہ وہ ایک مدر ہے جو اپنی ٹین ایج ڈاٹر کے لیے ایک انگلش کا ٹیوٹر ڈھونڈ رہی ہے. اس دوران ہیو جنگ نے 56 ٹیوٹرز کو اپروچ کیا. موسٹ آف دا ٹائم وہ ویمنس تھیں. اور پھر ہیو جنگ کو ایک ٹیوٹر ملی جو ریڈی ہوگی اس کی ٹین ایج ڈاٹر کو انگلش پڑھانے کے لیے. اب ہیو جنگ نے اس ٹیوٹر سے ریکویسٹ کی کہ کیا اس کی ٹین ایج ڈاٹر اس کے گھر آ کر پڑھ سکتی ہے. تو اس ٹیوٹر ایپ کی ٹیچر نے انکار نہیں کیا, اس نے کہا ہاں بالکل آ کے پڑھ سکتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی. اب کوریا میں ایک یہ پالیسی ہے کہ وکٹم کی آئیڈینٹی آپ لیک نہیں کر سکتے, آپ ان کی فیملی کی اس کی آئیڈینٹی لیک نہیں کر سکتے, ان کی پرائیویسی کا خیال کیا جاتا ہے. تو اس ٹیوٹر کی اتنی آئیڈینٹی انٹرنیٹ پر موجود نہیں تھی, اس کا نام موجود نہیں تھا, تو ہم اس کو انگلش ٹیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے دوران ٹیوٹر سے بات کرنے کے بعد ہیو جنگ کو یہ پتا چلا کہ وہ ٹیوٹر اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے. اب ہیو جنگ نے کیا کیا کہ ایک تھرفٹ اسٹور سے یونیفارم خریدا تاکہ وہ ٹین ایج گرل لگ سکے. پھر اس کے بعد اس نے وہ یونیفارم پہنا. جس دن ان کی میٹنگ تھی وہ گھر سے نکلی اور کیمرہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیو جنگ بالکل ایک ٹین ایجر لگ رہی ہے. ٹیوٹر نے دروازہ کھولا اور ٹیوٹر کو بالکل بھی شک نہیں ہوا کہ یہ ٹین ایجر نہیں ہے. جیسے ہی ہیو جنگ اس کے گھر کے اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنے یونیفارم کے پاکٹ میں چھپائی نائف سے اس ٹیوٹر کو کئی دفعہ سٹیپ کیا, جس کی وجہ سے اس ٹیوٹر کی ڈیتھ ہو گئی. مرنے کے بعد بھی ہیو جنگ نہیں رکی اور اس کو پھر بھی ملٹیپل ٹائم سٹیپ کرتی رہی. موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم سوشیوپیتھس کو دیکھیں تو سوشیوپیتھس کرائم کمٹ کرنے کے بعد ایک دم ڈر جاتے ہیں, ہڑبڑا جاتے ہیں, لیکن ہیو جنگ کا سین ایسا نہیں تھا. شی واز ویری کام, شی واز ریلیکسڈ. اس کے بعد وہ اٹھی, اس نے اپنے ٹیوٹر کی کلوزٹ سے اس کے کپڑے پہنے اور باہر چلی گئی اور پاس کے شاپ سے اس نے کچھ سامان خریدا, جیسے گاربیج بیگز, بچر نائفز اور ایسی بہت ساری چیزیں خریدی. اس کے بعد وہ سارا سامان لے کر واپس اس ٹیوٹر کے گھر آئی اور اس نے وہ سامان وہاں پر چھوڑا. اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر گئی. اب دیکھیں کتنا وہ کام تھی, کتنی ریلیکس تھی کہ وہ اس کرائم سین سے آ اور جا رہی تھی. وہ دوبارہ اپنے گھر گئی اور وہاں سے اس نے ایک سوٹ کیس لیا. دوبارہ وہ کرائم سین پہ پہنچی. اس نے اس ٹیوٹر کے باڈی پارٹس کو کاٹا اور پھر اس بیگ میں ڈال دیا جو اس نے سوٹ کیس اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. کچھ باڈی پارٹس کو اس نے گاربیج بیگز میں ڈال کے پاس کے ڈسٹ بنس میں پھینک دی اور باقی اپنا لگیج لے کر وہ ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی. اور پھر ٹیکسی کی ڈگی میں وہ سوٹ کیس رکھ کر وہ ہوپو اسٹیشن کے پاس ایک پارک میں رکی اور ان باڈی پارٹس کو وہاں پر ڈسپوز کر دیا. ہیو جنگ کے آنے جانے کے دوران کئی سیکیورٹی کیمراز نے اس کو کیپچر کیا, جو بعد میں یہ فوٹیجز پولیس کو ملی. کیب ڈرائیور کے کال کرنے پر جب پولیس آئی تو اس کا سوٹ کیس کھول کر دیکھا. اس کے سوٹ کیس میں خون کے نشانات تھے. اب ہیو جنگ یہاں پر الگ الگ کہانیاں بنا رہی تھی. ہیو جنگ نے کہا کہ جب وہ ٹیوٹر کے گھر گئی تو وہاں پر اس کے ٹیوٹر کو کسی نے آلریڈی مار دیا تھا اور اس انسان نے ہیو جنگ سے کہا کہ اگر وہ باڈی ڈسپوز کر دے گی تو وہ اس کو بدلے میں کچھ دے گا. جب پولیس نے پوچھا کہ وہ اس کو کیا بدلے میں دے گا تو ہیو جنگ نے کہا کہ وہ اس ٹیوٹر کی آئیڈینٹی اس کو دینا چاہتا تھا. ہیو جنگ کی اسٹوری میں کافی لوپ ہولز تھے تو پولیس نے اس کے کسی بھی بیان پر غور نہیں کیا اور یقین نہیں کیا اور اس کو اریسٹ کر دیا گیا. کرائم سین پر گئے اور انہوں نے کافی سارے ایویڈنس اکٹھے کیے, جیسے فنگر پرنٹس, اس کا لیپ ٹاپ, اس کا موبائل. ہیو جنگ کی سرچ ہسٹری اور اس کا موبائل چیک کیا گیا تو پولیس حیران ہو کر رہے گی, کیونکہ 20th سینچری میں ایک انسان کا فون ایک دم ایمپٹی کیسے ہو سکتا ہے. ہیو جنگ کے سوشل کانٹیکٹس بالکل زیرو تھے, وہ کسی سے رابطے میں نہیں تھی, نہ اس سے کوئی رابطے میں تھا, وہ بالکل اکیلی. اور ہیو جنگ کی سرچ ہسٹری بھی کافی بیزار تھی. اس کی سرچ ہسٹری میں یہ چیزیں تھی کہ ہاؤ ٹو کمٹ اے پرفیکٹ کرائم, ہاؤ ٹو ہائڈ اے باڈی, اس طرح کی چیزیں اس نے سرچ کی ہوئی تھی. صرف اس نے اس کیوریوسٹی میں کل کیا کہ کسی کو مار کر کیسا فیل ہوتا ہے.
काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने यू जंग के मर्डर के पीछे मोटिव्स भी तलाश करने की कोशिश की, जैसे कि यू जंग इंग्लिश में वीक थी, मे बी शी वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लोअर सेल्फ एस्टीम, तो इसलिए उसने एक ऐसा विक्टिम ढूंढा जिसके पास ये सब कुछ हो, जैसे उसकी ट्यूटर, वो इंग्लिश में भी अच्छी थी, वो स्टडीज में भी अच्छी थी, उसके पास वो सब कुछ था जो यू जंग के पास नहीं था। इस ग्रूसम क्राइम के बाद भी यू जंग को किसी किस्म का कोई रिमोर्स नहीं था। इस क्राइम को कमिट करने के बाद यू जंग ने एक पब्लिक अपीयरेंस भी दी, जिसमें उसने उनसे लोगों से माफी मांगी और विक्टिम के घर वालों से माफी मांगी, लेकिन उस माफी के दौरान भी कोई उसके इमोशंस नहीं देखे जा रहे, वो बिल्कुल इमोशनलेस थी। यू जंग ने खुद को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की भी कोशिश की, जैसे कि अक्सर क्राइम्स डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि एक बंदा जो मेंटली अनस्टेबल हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अजाइलम चला जाता है, मेंटल अजाइलम, और उसके बाद उसकी सजा में कमी आ जाती है। लेकिन यू जंग की ये कोशिश भी नाकाम गई और कोर्ट ने यू जंग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। जरा सोचें, अगर कैब ड्राइवर उस दिन कोरियर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल नहीं करता तो चांसेस थे कि यू जंग एक सीरियल किलर बन सकती थी। उसकी ये क्यूरियोसिटी कभी खत्म ना होती, बल्कि ये क्यूरियोसिटी वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती चली जाती और वो इसी तरह मर्डर पर मर्डर करती जाती। टाइम जो उसका एक मोटिव था कि क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर उसका दिल चाह रहा था कि किसी को मार दिया जाए, कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया, क्योंकि या फिर ये इंसान को इस कदम पर नहीं मजबूर करता कि आप किसी को जाकर मार दें, क्योंकि एक सीरियल किलर और किसी को मारने के लिए और भी ट्रेट्स का होना जरूरी है। जब यू जंग का साइकोपैथ टेस्ट किया गया तो उसमें यू जंग ने 28 स्कोर किया, जो काफी हाई है, और उसके किलिंग पैटर्न से भी पता चल रहा है कि शी वाज अ साइकोपैथ।